بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان على خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب الفریحین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے ناظرین کرام، اس سیریز میں آج ہم پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو ان گناہوں کی بابت آگاہی دے رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں گناہ کبیرہ ہیں۔ ہم اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے تکبر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ انسان کی ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ وہ اپنے آپ کو متکبر بنا لیتا ہے، خود اپنے آپ میں وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا، حالانکہ یہ اس کی کج فہمی ہے۔ بڑائی تو صرف اللہ کو زیبا ہے، عظمت و کبریائی تو صرف اس رب العالمین کو زیبا ہے جو سب کا خالق ہے، سب اس کی مخلوق ہیں، جو سب کا مالک ہے، سب اس کے مملوک ہیں، جو سب کا روزی رساں ہے اور سب اس کی دی ہوئی روزی کھانے والے ہیں، جو سب کا مربی اور رب ہے، سب اس کی زیر نگرانی تربیت پانے والے ہیں۔ اس اللہ کو صرف کبریائی زیبا ہے۔ اسی کا ذکر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ سنن ابو داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4090 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریا اور بڑائی میری چادر ہے، عظمت و بزرگی میرا ازار ہے، تہبند ہے، فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، تو جو شخص بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا قذفتہ فی النار، تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، پھینک دوں گا اس کو جہنم میں۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ تکبر حقیقت میں صرف اللہ کے لیے زیبا اور مناسب ہے، کیونکہ بندے یہ اس کے دستے نگر ہیں، یہ اس کے محتاج ہیں، اس لیے بندوں کے لیے تو صرف تواضع، خاکساری، ہمبلنس، یہ چیزیں مناسب ہیں۔ کیسے زیبا دیتا ہے ایک انسان کو کہ اس کا خالق اللہ ہے اور یہ اس کی مخلوق تکبر کرتا پھرے۔ کیسے زیبا ہوتا ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ محتاج ہے اور تکبر کر رہا ہے۔ انسان کے لیے خاکساری ہی مناسب ہے، تواضع ہی مناسب ہے، اور اللہ نے اسی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الجنہ حدیث نمبر 64 میں حضرت عیاض بن حمار المجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اوحى الی ان تواضعوا، لوگو بے شک اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ تم خاکسار بن جاؤ، خاکساری اپناؤ، تواضع لے کر آؤ، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر و غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور تاکہ کوئی دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے، کیونکہ تم سب جب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک خالق کی مخلوق ہو، تو سب برابر ہو، پھر ظلم کرنے کا سوال کہاں سے آتا ہے؟ چھوٹا اور بڑا بننے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارے لیے تواضع ہی مناسب ہے، جس کا مطالبہ تم سے اللہ کر رہا ہے، اور اللہ کو یہی تم سے مطلوب ہے۔ خاکساری بلندی درجات کا بھی سبب ہے۔ آپ دیکھیے سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے گمنام لوگ ہیں، نہایت ہی متقی، پرہیزگار،
آپ انہیں دیکھیں گے تو بہت ہی سادہ لوح سادگی میں جی رہے ہیں. ان کے کپڑے سادگی سے پر، ان کا رہنا سہنا سادگی سے پر، ان کے دکان و مکان سادگی سے بھرے ہوئے. لیکن لوگوں کی نظر میں ایک اچھے انسان، ایک متقی انسان، ایک خدا ترس انسان اور عظیم المرتبت انسان جانے جاتے ہیں. چنانچہ یہی خاکساری اور تواضع انسان کے لیے بلندی درجات کا سبب ہے. جیسا کہ امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا، لوگو دیکھو تم تواضع اپناؤ، اپنے اندر خاکساری لاؤ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو بھی شخص اللہ کے لیے خاکساری اپنائے گا، اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا، تواضع اپنائے گا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا. لوگوں کی نگاہوں میں وہ ایک عظیم انسان ہوگا، لوگ اس کی قدر کریں گے. اس لیے تم خاکساری اپناؤ، تواضع اپناؤ. پھر آپ نے اسے خطبے میں فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو خاکسار بناتا ہے، اللہ رب العالمین اسے لوگوں کی نگاہ میں عظیم انسان قرار دے دیتا ہے، لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک عظیم ہستی شو کرانا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے لوگوں کی نظروں میں گرا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کتے اور سور سے بھی ذلیل ہو جاتا ہے. اس کی کوئی عزت لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، لوگوں کو خاطر میں نہیں لا رہا. حالانکہ یہ بڑائی اس کے لیے زیبا نہیں، یہ بڑائی تو صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے زیبا ہے جو سب کا خالق و مالک، سب کا رازق اور رزاق ہے. تو خاکساری یہ بلندی درجات کا بھی سبب ہے. لیکن وہ انسان جو خاکساری نہیں اپناتا، وہ انسان جو تکبر کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ ایسے انسانوں کو ناپسند کرتا ہے. اللہ کے نزدیک ایسے تمام لوگ مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا شو کرتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں حقیر ترین ہیں، ان کا کوئی ویلو نہیں. اس کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ قصص سورۃ نمبر 28 اور آیت نمبر 76 میں کر رہا ہے. ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. سورہ نحل سورۃ نمبر 16 اور آیت نمبر 23 میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انہ لا يحب المستکبرین، کہ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، نفرت کرتا ہے ان سے. اسی بات کا تذکرہ اللہ نے سورہ حدید میں بھی کیا ہے، سورۃ نمبر 57 اور آیت نمبر 23 میں اللہ انسانوں کو خطاب کر کے کہتا ہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، لوگوں سنو، تم اتراؤ مت اس چیز پر جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اور جس سے تم کو نوازا ہے، جو نعمتیں اس نے تم کو دی ہیں. کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نہیں پسند فرماتا ہے فخر و غرور کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو اور اترا کر چلنے والے کو. یہ اللہ رب العالمین کا بیان ہے. کس میں؟ اس کی پاک کتاب قرآن مجید میں. میرے دوستو، تکبر یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی نظر میں قابل حقارت ہے، قابل تحقیر ہے، ناپسندیدہ ہے. اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا. تکبر، فخر، غرور و گھمنڈ یہ چیزیں انسان کی تباہی کا بھی سبب ہیں، انسان کو جہنم تک لے جا سکتی ہیں، جس کا تذکرہ ایک حدیث میں ہے جو صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم الکبر میں منقول ہے. اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر، غرور، فخر اور تکبر ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو تکبر ایک ایسا بڑا گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے اور اسے جہنم سے محروم کر سکتا ہے. اس لیے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس منزل پر ہیں، ہم اپنا ویلو کیا سمجھ رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہمیں بھی فخر و غرور
اور تکبر کے جراثیم آ گئے ہوں. ہمیں ابھی سے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اور آپ جانتے ہیں نا، ابلیس تکبر ہی کی وجہ سے تو جنت سے دھتکارا گیا، اللہ کے پاس سے بھگایا گیا. کس وجہ سے؟ گھمنڈ و غرور کی وجہ سے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا، دیکھتے رہیے. لیکن وقت ہو گیا ہے تھوڑے سے وقفے کا، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا دوبارہ استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ تکبر، غرور، گھمنڈ اور فخر یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے. اور تکبر ہی تو ہے جس کی وجہ سے شیطان ابلیس وہ اللہ کے پاس سے دھتکار دیا گیا. اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ آراف میں کیا ہے. پڑھیے سورہ آراف سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 12 اور 13. اس کا ذکر اور بھی دوسری سورتوں میں ہے، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے سورہ آراف کا حوالہ دیتا ہوں. آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک. آپ جانتے ہیں واقعہ کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ابلیس کو جو جنوں میں سے تھا اس کو بلایا اور کہا تم بھی سجدہ کرو. فرشتوں نے کیا، تم بھی سجدہ کرو. لیکن اسے غرور سوار ہو گیا، گھمنڈ اس پر سوار ہو گیا. اس نے کہا نہیں کر سکتا اور نہیں کیا، دھتکار دیا گیا. اللہ کہہ رہا ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھ کو حکم دے دیا تھا. قال انا خیر منہ. اس نے جواب دیا اے اللہ میں تو ان سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر اور افضل ہوں، آخر میں سجدہ ان کو کیوں کروں؟ اور بہتر اور افضل ہونے کی دلیل اس نے کیا دی؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ میں بہتر اس لیے ہوں کہ تو نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جس کی صفت ہے اوپر اٹھنا، اوپر جانا. وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے بنایا ہے مٹی سے جس کی صفت ہے اوپر سے نیچے آنا، نیچے کی طرف گرنا. اللہ میں آدم سے افضل ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. اللہ نے کہا اے ابلیس اتر، بھاگ یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے بالکل یہ مناسب نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا یہاں پر. فاخرج، نکل جا یہاں سے. انک من الصاغرین، تو ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا. ابلیس کو کس چیز کی سزا ملی؟ کس کے سلے میں اسے دھتکارا گیا؟ غرور کے بدلے، گھمنڈ کے بدلے، فخر کے بدلے. اگر یہی ہم میں بھی ہے تو ہم کیوں اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہماری آؤ بھگت ہوگی، ہم اللہ کے یہاں محترم اور مکرم سمجھے جائیں گے، ہماری عزت افزائی ہوگی؟ یہ خام خیالی ہے. ناظرین کرام ابھی سے اپنا جائزہ لیجئے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ایسا تو نہیں کبر و غرور آپ کے دل میں بھی ہو جو آپ کو جنت میں جانے سے روک دے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور گناہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے، اور وہ ہے ازار یا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ابھی میں جس چیز کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا گناہ کبیرہ ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف مردوں سے ہے. چنانچہ مردوں کے لیے شریعت نے پہننے کے جو احکامات بتائے ہیں، جو قوانین دیے ہیں، اس میں یہ ہے کہ مرد کا جو بھی لباس ہو جسے وہ پہنتا ہے، چاہے وہ ازار ہو، تہبند ہو، لنگیاں ہوں، پینٹس اور پتلون ہوں یا عربی جبے ہوں، وہ نصف ساق تک ہونا چاہیے، آدھی پنڈلی تک. یہ سنت ہے. اور اگر کوئی چاہے تو آدھی پنڈلی سے نیچے بھی اتار سکتا ہے، لیکن صرف ٹخنوں تک. ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یا اتنا لٹکا دینا کہ زمین میں گھسیٹا جائے اور گرد و غبار کو سمیٹتا ہوا چلے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اسی کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4084 میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے جابر ارفع ازارک الى نصف الساق.
تم اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک پہنو. فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ. لیکن اگر تم اس سے زیادہ لٹکانا چاہتے ہو تو دیکھو صرف ٹخنوں تک جانا چاہیے. وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ. اور دیکھو اسبال ازار سے بچو، کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے گرانے اور لٹکانے سے بچو. اسبال کہتے ہیں لٹکانے کو. اسبال ازار سے بچو یعنی کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے یا زمین میں گھسیٹنے سے بچو. فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخْيَلَةِ. کیونکہ یہ تو تکبر کی پہچان ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَخْيَلَةَ. اور اللہ تکبر کو پسند نہیں فرماتا. اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اسبال ازار یعنی تہبند، پتلون، پاجامے، لنگیاں، تہبند یا عربی جبے، اگر انسان اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، نیچے لے جاتا ہے، گھسیٹتا ہے تو یہ تکبر پیدا کرتی. انسان کے دل میں کبر و غرور کے جراثیم لے کر آتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سنت کا لباس یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک پہنا جائے. مرد اپنے لباس کو، اپنے ازار کو، تہبند کو، پتلون کو، پینٹس کو، پاجاموں کو آدھی پنڈلی تک رکھیں، لیکن جائز ہے کہ اس سے نیچے ٹخنوں تک لٹکائیں. لیکن ٹخنے سے نیچے لے جانا بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے. کس کے لیے؟ صرف مردوں کے لیے. وہ لوگ جو اپنا پاجامہ، اپنا ازار، اپنا تہبند، اپنے پتلون اور اپنے عربی جبوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں اور احتیاط نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری جب ہوگی اللہ ان کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا، اللہ انہیں نہیں دیکھے گا، ان کی طرف نظر کرم اس کی نہیں ہوگی. اسی کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے جو صحیح بخاری کتاب اللباس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر یوم القیامت الى من جر ازارہ بطرا. اس شخص کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر نہیں اٹھائے گا جو تکبر کی وجہ سے اپنے پاجامے، اپنے تہبند، اپنے پتلونز اور اپنے عربی جبوں کو گھسیٹتا ہوا چلے. اسی معنی کی ایک دوسری روایت بھی صحیح بخاری کتاب اللباس ہی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی مروی ہے جس میں تقریباً یہی معنی ہے لیکن تعبیر کی تبدیلی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلاء فلم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ وہ شخص جو اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے گھسیٹتا ہوا چلے گا. خیلاء تکبر، جرہ گھسیٹنا. جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو گھسیٹتا ہوا چلے گا فلم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف نظر تک نہ کرے گا. کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اللہ دیکھے گا نہیں اس شخص کو جو اس بالے ازار کرتا ہے، اپنے پاجامے اور پتلونز کو لٹکاتا اور گھسیٹتا ہوا چلتا ہے. یہاں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے. معاشرے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارا ازار نیچے تو جاتا ہے، ہمارا تہبند نیچے تو لٹکتا ہے، ہم پاجامے اور پتلون کو نیچے تو پہنتے ہیں ٹخنوں سے، لیکن ہم تکبر نہیں کرتے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس بات کو ناظرین کرام اچھی طرح سمجھ لیجیے. ابھی میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کا لباس آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، سنت کا لباس ہے، نصف ساق، ہاف شنز. لیکن اگر کوئی لٹکانا چاہے تو ٹخنوں تک لٹکا سکتا ہے، لیکن ٹخنوں سے نیچے لے جانے کی اجازت قطعی نہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں لٹکاتا تو ہوں، میں تکبر نہیں کرتا، تو یہ اس کا کہنا بجا نہیں ہے. کیونکہ ایک چیز جس کا حکم اللہ یا اس کے رسول دیں اور پھر انسان اس کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ کہے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بتائیں تم آدھی پنڈلی تک پہنو یا ٹخنوں کے قریب تک پہنو، نیچے مت لٹکاؤ، اور ہم نیچے لٹکاتے ہوئے بولیں کہ ہم تکبر نہیں کرتے. اسی کا نام تو تکبر ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ نے نہیں مانی، تکبر اسی کو تو کہتے ہیں. یہی تو بڑکپن ہے کہ اللہ کی بات اپنی جگہ، رسول کی بات اپنی جگہ، لیکن لٹکانا ہے ہمیں کیونکہ اچھا لگتا ہے. ناظرین کرام، تکبر اسی کا نام ہے
اور یہ غلط فہمی ہے، اسے دور کر لینا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی اس بات کا بالکل دعویٰ نہ کرے کہ وہ تکبر نہیں کرتا، صرف نیچے لٹکا لیتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تکبر کا سبب ہے، جو شخص نیچے لٹکا کے چلتا ہے تو یہ نیچے لٹکانا اس کے قلب و دماغ میں تکبر پیدا کرتا ہے، اس لیے ایسا کرو ہی مت۔ رہا سوال یہ کہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، چنانچہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کا پہناوا کیسا ہو۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کتاب اللباس باب فی قدر الذیل میں ہے۔ اس کی راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ازار اور تہبند کے باندھنے کا تذکرہ کیا کہ نصف ساق تک ہونا چاہیے، اس کی حد بتائی تو میں پوچھ بیٹھی اللہ کے رسول فالمرأۃ یا رسول اللہ کے رسول عورت کے بارے میں کیا حکم ہے، عورت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ترخی شبرن، کہ عورت ایک بالشت نیچے لٹکائے گی مرد سے زیادہ، یعنی مرد کا سنتی لباس ہے آدھی پڈلی نصف ساق، تو اس آدھی پڈلی سے نیچے عورت کے لیے ایک بالشت اور نیچے لے جانا چاہیے، ان کو لٹکانا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول تب تو عورت کی پڈلی کھل جائے گی، دکھائی دے گا اس کا پیر۔ تب اللہ کے رسول نے کہا فذراعن، تو پھر ایک ہاتھ بڑھا لے، لیکن ایک ہاتھ سے زیادہ نیچے کرنا درست نہیں، اس سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے عورت کو، اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ اس کا ہر عضو جو قابل حیا ہے، قابل پردہ ہے، وہ پردے میں رہے۔ جبکہ مردوں کے بارے میں الگ حکم ہے کہ مرد اس بالے ازار نہیں کریں گے، ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکائیں گے، لیکن عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ مردوں سے زیادہ ایک بالشت یا ایک ہاتھ نیچے لٹکائیں تاکہ بے پردہ نہ ہوں اور ان کے پیر کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ ناظرین کرام، جس طرح تکبر کرنا، فخر و غرور کرنا گناہ کبیرہ تھا، ایسے ہی اور گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی ہمیں اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہمارے لیے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اللہ کی لعنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ہمارا یہ حصہ جو نیچے لٹکے گا حدیث رسول کے مطابق یہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اس لیے ہمیں آج ہی سے اپنا محاسبہ کر کے اپنے پہناوے کو سنت رسول کے مطابق بنانا ہوگا۔ ہم اسی پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملیں گے پھر اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔